لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کئی درسوں سے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب کا درس چل رہا ہے، اور جس میں غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ اور یہود و نصارہ کی چالیں اس حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ اب جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے، اور جو شخص آخرت کی اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں کیا عمل کر رہے ہیں اور کیا ہدایات دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا رہا ہے، یہ سب چیزیں اور ساری رہنمائی مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملے گی اور قرآن مجید سے ملے گی، اور قرآن مجید پر عمل کر کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کس طرح احکامات پر عمل ہوگا، اور پھر اس کے بعد صحابہ نے عمل کر کے بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ اب بعض لوگ جو ہے اس آیت کو پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر جو کام ہے اور وہ اس سے جو ہے باقی معاملات مراد لیتے ہیں کہ تبلیغ کس طرح کی، شادی بیان کس طرح کی ہے، اور دیگر جو معمولات ہیں وہ کیسے کیے۔ لیکن یہ آیت جو ہے اصل جہاد کے متعلق آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر کیا عمل کیا، اور غزوہ بنو قریظہ یہودیوں کے ساتھ جو لڑائی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور کردار کیا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھود رہے ہیں جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کندھوں پر مٹی لاد لاد کر لے کے جا رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہیں، وہ بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی بتایا ہے کہ جو جماعت کا امیر ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، کارکنان کے ساتھ اس کو بھی ہاتھ بٹانا چاہیے، کارکنوں کے ساتھ اس کو بھی جو ہے محنت میں اور دیگر کام کاج میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اس سے پھر اس کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کا حوصلہ بنتا ہے کہ بھئی ہمارے بڑے، ہمارے سردار، ہمارے امیر وہ خود شامل ہیں، وہ اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی مشقت کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا پریشانی ہے، ہم بھی اس کام میں حصہ لیں، ہم بھی اپنے امیر صاحب کا، اپنے قائد کا، اپنے بڑے کا ہاتھ بٹائیں۔ تو اس سے لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عمل کر کے خندق کھود کے صحابہ کا حوصلہ بڑھایا، اور صحابہ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں، اس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
جہاد کے میدان میں غالباً احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کرنا تو یاد نہیں رہا، لیکن بعض لوگوں کو حلوہ تو یاد رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، یہ نہیں یاد رہا کہ حلوہ کھایا کیوں تھا، یہ عمل بھول گئے، یہ یاد رہا کہ حلوہ شریف کھایا ہے۔ تو بھائی جس مقصد کے لیے حلوہ کھایا ہے وہ مقصد بھی پورا ہونا چاہیے، اور کفار جب میدان میں نکلے، اسلام کے خلاف نکلے، تو ان کے خلاف میدان میں نکلنا اور اسلام کا دفاع کرنا، اسلامی شعائر کا دفاع کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ پر جو ہے، ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے میدان میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، اور بھی بہت سارے صحابہ جام شہادت نوش کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور باقی جو معاملات ہیں دین کے دیگر جو کام ہیں، شادی بیاہ ہے، نکاح ہے، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے اور اس سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے بتایا کہ نکاح کتنی سادگی کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمہ فرمایا اور اس میں صحابہ سے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ ایک دسترخوان لگایا اور اسی کے اوپر کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی جو لا رہا ہے، کوئی گندم لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، تو اس طرح مختلف چیزیں لوگ جن کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دسترخوان پر اس کو سجا دیا جائے، اور تمام صحابہ سے کہا کہ آپ یہاں کھاؤ۔ تو اس طرح سادگی کے ساتھ سب اپنے اپنے گھروں سے سب کچھ لے کر آئے، تو اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہوا، کوئی چرچا بھی نہیں ہوا، اور ولیمہ بھی ہو گیا۔ اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا گنجائش کے مطابق ولیمہ فرمایا، اور اس میں سب شرکاء کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا، اور فرمایا کہ اگر گنجائش ہو تو پھر اس طرح ولیمہ کرنا ہے۔ اس میں بھی کوئی ضرورت سے زائد خرچہ نہیں تھا، بس ایک کوئی کھانا پکا تھا، ایک ہی ڈش تھی اور اس کو لگا دیا گیا، اور بھائی اس میں سے سب کھا لو۔ تو صحابہ نے اس میں سے کھایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ امیروں کو بھی بتا دیا، غریبوں کو بھی بتا دیا کہ کس طرح ولیمہ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہے، لیکن آج ہم نے مشکل بنا دیا، نبی کی تعلیمات سے ہٹ گئے، اور خرافات اور فضول خرچیاں، عیاشیاں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا بے حیائی اور فحاشی اس مبارک موقع پر ہوتی ہے۔ جب امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی اور اپنا طریقہ رائج کیا تو پھر مشکلات بھی آئی، پھر پریشانیاں بھی آئی، پھر مصائب بھی آئے، پھر بے برکتیاں بھی آئی، پھر رنجشیں بھی ہوئی، پھر لڑائیاں بھی ہوئی، جھگڑے بھی ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کر رہے تھے اور طواف کرتے کرتے حجر اسود کے قریب آئے تو حجر اسود کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو بوسہ دیا جائے، اگر رش زیادہ ہے نہیں جا سکتے تو پھر ہاتھ سے یوں استلام کیا جائے تو وہ بھی بوسے میں شمار ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کر رہے ہیں اور جب حجر اسود کے قریب آئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھے خدا سمجھ رہا ہوں یا تجھے کوئی بڑا سمجھ رہا ہوں، تجھے جو ہے مشکل حل کرنے والا سمجھ رہا ہوں، بلکہ میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ اس نے تیرا بوسہ لیا ہے۔ اگر میرا نبی تیرا بوسہ نہ لیتا، آج عمر تیرا بوسہ نہ لیتا، اس لیے تیرا بوسہ لیتا ہوں کہ میرے نبی نے بوسہ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو انہوں نے فالو کیا ہے۔ اور اسی طرح
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے فرمایا ولما، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، جو ایمان رکھتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کے لشکر آ گئے، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، کہنے لگے کہ یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ جو وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا کہ فتح ہماری ہوگی، دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہوگا، خندق کے موقع پر فرمایا کہ دشمن ہم پر چڑھائی کرے گا، حملہ آور ہوگا، لیکن فتح ہماری ہوگی، کامیابی ہماری ہوگی۔ جب دشمن نے چڑھائی کی، دشمن نے حملہ کیا، تو صحابہ کہنے لگے، ایمان والے کہنے لگے کہ یہ تو وہی وعدہ ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ کامیابی ایمان والوں کو ہی ملے گی۔ تو اس پر ان کو یقین آ گیا، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس واقعے نے ان ایمان والوں کے ایمان، ان کے جذبے میں اور اضافہ کر دیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ تو یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر انسان کو یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول نے جو بات کہہ دی، جو ارشاد فرما دیا، وہ اسی طرح ہو کر رہے گا، اور اس بات کو اسی طرح ماننا ہے۔ اور صحابہ نے مان کر دکھایا ہے، اور صحابہ نے مانا ہے، یقین کیا ہے، تو ان کو کامیابیاں ملی، فتح ملی۔ تو ہر عمل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، جس کا حکم دیا ہے، اس میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی، فائدہ ہوگا۔ آج انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ادھر نماز شروع کی اور ادھر ایزی کھاتا بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی کھل جاتا ہے کہ بھائی ہم نے کس کے پیسے دینے ہیں، کس کا کیا کرنا ہے، کہاں سے کیا کرنا ہے، سارے حساب کتاب جو انسان شروع کر دیتا ہے۔ تو جب ہماری نمازیں اس طرح کی ہوگی تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے فرمایا کہ نماز کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے، اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے۔ جب اس یقین کے ساتھ انسان نماز پڑھے گا تو انسان کو نماز فائدہ دے گی، انسان کو برائیوں سے روکے گی، نماز میں سکون ملے گا۔ آج انسان کو بتایا جائے کہ بھائی آپ کی یہ پریشانی ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ دعا پڑھ لو، اب یہ دعائیں بتا رہا ہوتا ہے انسان، اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ پڑھ تو رہے، پتہ نہیں فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، میں نے تو اتنے وظیفے پڑھ لیے، اتنی دعائیں پڑھ لی، کچھ ہوا تو ہے نہیں۔ جب یہ اس طرح کہہ کر انسان دعائیں پڑھے گا، اس طرح کہہ کر وظائف پڑھے گا، معمولات کرے گا، تو کیا اس کا فائدہ ہونا ہے؟ یقین کے ساتھ انسان پڑھے کہ ہاں جب اللہ کے رسول نے بتا دیا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، یقین کے ساتھ انسان پڑھے تو دیکھیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ استغفار کا بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، بزرگوں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے کوئی خطا نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تقریباً 500 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو 500 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، اور استغفار اس طرح پڑھو، اس یقین کے ساتھ انسان پڑھے کہ ہر استغفار کے بدلے میں میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرے گناہ میرے جسم سے نکل رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس کے دل میں جو گناہ کی وجہ سے سیاہ نقطہ لگ گیا، ایک مرتبہ توبہ کرنے سے وہ ایک نقطہ مٹ جاتا ہے، پھر استغفار کرے گا دوسرا نقطہ مٹ جائے گا، جب استغفار کرتا جائے گا اس کے یہ سیاہ نقطے گناہوں والے یہ مٹتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوگا، اس کا دل گناہوں سے پاک ہو چکا ہوگا۔ تو اس لیے انسان جو ہے اس طرح توجہ سے استغفار کرے کہ میرے جسم سے گناہ نکل رہے ہیں، میرے دل سے جو ہے گناہ نکل رہے ہیں۔ آپ دیکھنا جب آپ استغفار کا جملہ پڑھیں گے اس یقین اور اس توجہ کے ساتھ، تو آپ کا جسم آپ کو ہلکا محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا،
آپ کا دل آپ کو ہلکا محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کے جسم کے اندر آپ کو سکون محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یوں لگے گا کہ میرے جسم سے گناہوں کا بوجھ جو ہے نکل رہا ہے، نکل گیا ہے، اور یوں محسوس ہوگا۔ لیکن آج ہم جو ہے توجہ ہماری موبائل پر ہوتی ہے، فیس بک پر ہوتی ہے، یا واٹس ایپ پر چیزیں دیکھ رہے ہو تو ادھر استغفار کی تصویریں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور ادھر ہمارے خیالات ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو دھوکہ دینا ہے، فلاں کے ساتھ یا میں نے یوں کیا ہے، اور اب اس کو سبق پڑھائیں گے۔ اب یہ ارادے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ادھر تسبیحات بھی چل رہی ہیں، تو یہ استغفار انسان کو کیا فائدہ دے گا؟ اس استغفار کی کیا برکت ہوگی؟ اس استغفار سے کیسے ہمارے گناہ معاف ہوں گے؟ تو یقین سب سے بڑی چیز ہے، تو یقین کرنے کی ضرورت ہے، ہر عمل میں انسان کا یقین کامل ہو، اور صحابہ نے یقین بتایا ہے، اور صحابہ کے جو ہے جذبات ان میں کمی نہیں آئی، اور احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوئے کہ دشمن نے حملہ کر دیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں اب جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم نے اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لے لی۔ اس وقت کے وہ جیسے آج امریکہ اور یہ سارے سپر پاور ہیں، اس طرح اس دور کے کافر بھی سپر پاور تھے، صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ کہتے کہ سپر پاور سے ٹکر لے لی، مارے جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو نہیں، ان کو گھبرائے نہیں، انہوں نے فرمایا اللہ اس کے رسول نے جو بات کہہ دی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ جب کفار آئے نا، انہوں نے حملہ کر دیا، مدینہ کی طرف آ گئے، گھیراؤ کر لیا، صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ سچا ہو رہا ہے، اور استقامت اور ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور کہا کہ کامیابی تو ہمیں ہی ملے گی، کامیابی تو ہمیں ہی ملے گی۔ 1 مہینے تک کافر بیٹھے رہے، خندق کے ایک طرف صحابہ، دوسری طرف کافر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تیر اندازی چلتی رہی، 1 مہینہ گزر گیا، اور اس کے بعد وہ بہت تیز اندھیری چلی، ہوا چلی، اور اس نے سب کافروں کو تتر بتر کر دیا، اور سب کو جو ہے بکھیر کے رکھ دیا، ان کی ساری چیزوں کو تہس نہس کر دیا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے بھی رکھ کر بھاگ گئے، ان کے سردار بھاگ گئے۔ تو اس طرح کافروں کو شکست ہوئی، جو غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ آج لوگوں کا، مسلمانوں کا آخری دن ہوگا، آج نبی کو قتل کر دیا جائے گا، اس ارادے سے آئے تھے، وہ شکست کھا کر گئے، ناکام ہو کر گئے، ان پر بھی ان کو غصہ تھا۔ چنانچہ اس طرح ذلت امیز شکست کھا کر کفار اور مشرکین وہاں سے بھاگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سخت حالات آئے، اور پھر اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ کا معرکہ ہے، اس میں اس کا ذکر فرمایا کہ ایمان والوں کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ ایمان والوں کو فتح ملی، ایمان والے مشرکین کی زمینوں پر قابض ہو گئے، مسلمان قابض ہو گئے، ان کے جو محلات تھے، ان کا جو مال غنیمت تھا، ان کا جو ساز و سامان تھا، ان کا جو اسلحہ تھا، سارا صحابہ کے ہاتھ لگ گیا، سارا مال غنیمت صحابہ کو ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، انہیں ایمان والوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا، جو وعدہ کیا تھا، اسے سچا کر دکھایا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، یعنی اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ بعض صحابہ انہوں نے وعدہ پورا کر دکھایا کہ ہم نبی کے ساتھ ہیں، جو حالات آئیں گے، جو کچھ ہوگا، ہم لڑیں گے، ہم کافروں سے لڑیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر انہوں نے وعدہ نبھایا، اس میں سے صحابہ، کئی سارے صحابہ شہید ہو گئے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے جو زخمی ہوئے، شہید نہیں ہوئے، اور وہ انتظار میں تھے کہ ہم کب جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، قربان ہوں گے، اس ارادے سے وہ اس نیت سے زندگی گزارتے رہے۔ تو ان میں ایک صحابی تھے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی غزوہ بدر کے موقع پر جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، اور کسی عذر کی وجہ سے، اور پھر ان کو بعد میں بڑی
جو ہے پریشانی ہوئی اور بعد میں بڑی ندامت ہوئی کہ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ پھر انہوں نے وعدہ کر لیا کہ اب آئندہ جو اسلام کا معرکہ آئے گا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اس میں انشاءاللہ لڑوں گا اور سارے قرضے چکا دوں گا، اور پھر دیکھنا کہ میں کس طرح کافروں کا کلا کما کرتا ہوں، کس طرح میں لڑائی کرتا ہوں۔ اور یہ پھر انہوں نے وعدہ کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد پھر احد کا معرکہ آیا۔ احد کے معرکے میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا، بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور کافروں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اور پھر اسی احد کے معرکے میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور ان کی لاش کا، ان کی میت کا کافروں نے مسئلہ کر دیا، یعنی ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے اور ان کے جو ہے چہرے کو بگاڑ دیا گیا، ان کے جسم کو کاٹا گیا۔ تقریباً 80 سے اوپر زخم ان کے جسم پر آئے اور یہ پہچانے نہیں جا رہے تھے، ان کی شکل نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ پھر ان کی بہن نے ان کے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں سے جو ہے ان کی پہچان کی، تو اس طرح ان کی پہچان ہوئی۔ اس طرح انہوں نے جام شہادت احد کے موقع پر انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اس طرح اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اور اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دفاع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کافروں نے حملہ کیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے، اور تقریباً 84 سے زیادہ زخم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کا مقابلہ کرتے رہے اور لڑتے رہے، اپنے جسم پر تلواریں تیر برداشت کرتے رہے۔ تو انہوں نے بھی اس موقع پر جام شہادت نوش کر کیا، اور پھر اس انتظار میں تھے کہ کب وہ معرکہ آتا ہے کفار اور مسلمانوں کے درمیان، تو ہم اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائیں۔ وما بدلوا تبدیلا، پھر ان کے ارادوں میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آئی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دیا جائے۔ ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم، اور منافقین کو عذاب دیا جائے ان شاء یتوب علیہم، اگر اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معرکہ، خندق کا معرکہ آیا، بنو قریظہ کا معرکہ آیا، کفار نے لڑائی کی، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ اس میں ایمان والے ہیں ان کو انعام دیا جائے، ان کو ان کا انعام جنت کی صورت میں ملے گا۔ جو منافقین تھے ان کا پتہ چلے، اگر وہ اپنی منافقت سے توبہ طائب ہو گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، توبہ طائب نہیں ہوئے تو پھر قتل کیے جائیں گے۔ تو غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر پھر ان لوگوں کو صحابہ نے قتل کیا، جو یہودی تھے ان کو صحابہ نے پھر پکڑ کے قتل کیا، اور اس طرح ان کا صفایا ہوا۔ اور پچھلے درس میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اور چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان فیصلہ کیا تھا، جب صحابہ نے آ کر قریظہ کے یہودیوں کا جو محاصرہ کر لیا، اور کافی دن تک 20-25 دن تک محاصرہ رہا، کہ یہودی تنگ ہو گئے اور اپنی شکست تسلیم کر کے صحابہ کے سامنے آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت سعد جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات تھے اور حلیف تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو کہا کہ وہ فیصلہ جو کریں گے ہم مانیں گے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کے جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کو پکڑ کر ان کو قتل کر دیا جائے، جو ان کے عورتیں اور بچے ہیں عورتوں کو باندیاں بنا لیا جائے، بچوں کو غلام بنا لیا جائے، تو اس طرح ان کا معاملہ ختم ہوگا اور ان یہودیوں سے جان چھوٹے گی۔ تو یہ فیصلہ ان کے درمیان ہوا اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا جو ایمان نہیں لائے، اور جنہوں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ چنانچہ یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا اور ایمان والوں کو کامیابیاں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔